صحافی احمد نورانی کی والدہ آج عدالت میں جج کے سامنے رونے لگ گئی۔ ایک ماں کتنا برداشت کر سکتی ہے؟ ایک ماں جس نے محنت کر کے، جس نے کوشش کر کے، جس نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹوں کو دے دی ہو، اس کے بیٹوں کو جب زبردستی اٹھا لیا گیا ہو، جب پتہ نہ ہو کہ وہ کس حال میں ہے، تو ماں یقیناً رو پڑتی ہے۔ آج صحافی احمد نورانی کی والدہ عدالت میں رونے لگ گئیں، لیکن جج پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ آج احمد نورانی کی والدہ عدالت میں کیا کہتی ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہرنگ بلوچ جنہیں اٹھایا گیا تھا، لاپتہ کر دیا گیا تھا، ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے خبر پھر کل یہ آئی کہ 30 دن کے لیے ایک کوٹری میں بند کیا گیا ہے۔ تو ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے احتجاج جاری ہیں، لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ جنہیں مریم نواز فالو کرتی ہیں، جنہیں عظمیٰ بہاری فالو کرتی ہیں، جنہیں یہ شہباز شریف، یہ حمزہ شہباز یہ فالو کرتے ہیں اور باقاعدہ فالو کیا ہوا ہے ایکس پہ، وہ اتنی غلیظ گفتگو کا استعمال کر رہے ہیں ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے، اتنی گندی گفتگو کا استعمال کر رہے ہیں، یقین کریں کہ میں وہ یہاں بول بھی نہیں سکتا۔ ان کو جواب دیا جائے گا، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہونے جا رہے ہیں، بنوں کی صورتحال کشیدہ ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں بنوں کے۔ اس کے علاوہ جو غلیظ گفتگو کا استعمال کیا گیا ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے اور کنہوں نے یہ استعمال کیا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے بات کرتے ہیں احمد نورانی کی والدہ کے حوالے سے۔ دیکھیں، احمد نورانی انہوں نے ایک خبر دی آرمی چیف کے حوالے سے۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خبر درست نہیں ہے، وہ خبر غلط ہے، تو اس کا حل یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے گھر میں گھسیں، چار دیواری کا تقدس پامال کریں، ان کی بہنوں کو ہراساں کریں، ان کی بہنوں پہ تشدد کریں اور بھائیوں کو اٹھا لیں۔ ان کے 2 بھائیوں کو اٹھا لیا گیا، غائب کر لیا گیا اور پھر ان کے گھر کے باہر پولیس لگا دی گئی کہ ہم جیسے لوگ وہاں جا کے بات بھی نہ کر سکے۔ تو ان کے 2 بھائی ابھی تک نہیں پتہ کس سال میں ہیں، کہاں پر ہیں، کورٹ کیا کہتی ہے، کورٹ کیا بول رہی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ کورٹ کو تو کچھ پتہ نہیں۔ دیکھیں، ان کے 2 بھائی احمد نورانی کے، جن کا نہ اس صحافت سے تعلق، جن کا نہ سیاست سے تعلق، جو ایک نوکری کرنے والے 2 نوجوان ہیں، اور ان 2 نوجوانوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور ابھی تک بالکل بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر ہیں۔ پھر ہوتا ہے کیا، جب اٹھایا جاتا ہے، ایمان مزاری عدالت میں پٹیشن دائر کرتی ہیں، پہلے تو کیس فائل نہیں ہوتا، پھر جب عدالت میں کیس لگتا ہے تو اب عدالت اس کیس کی سماعت کرتی ہے۔ اس کیس کی سماعت جو ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جسٹس انعام منہاز صاحب کے پاس ہے۔ آج ماں جب جاتی ہے تو ماں آج عدالت میں پہلے جو باتیں کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج احمد نورانی کی ماں کہتی ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے چین نہیں ہے، مجھے تکلیف ہے۔ میرا ایک بیٹا 38 سال کا اور ایک 31 سال کا ہے، میں نے 38 سال لگائے ہیں انہیں پالنے کے لیے، وہ جانور 1 منٹ میں چھین کر لے گئے، پاکستان میں درندے رہ گئے ہیں۔ یہ احمد نورانی کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں اس میں کتنا درد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے 38 سال لگے ہیں بیٹے کو پالنے کے لیے، جانور آئے اور 1 منٹ میں اٹھا کر لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں صرف درندے رہ گئے ہیں، ہم جیسے لوگوں کا اس پاکستان میں گسر بسر ہے ہی نہیں۔ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں، آئیں اٹھا کر لے جائیں، مار دیں، مطلب اس پاکستان میں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ تو احمد نورانی کی والدہ کہتی ہیں کہ ایک بیٹا 38 سال کا ہے، ایک 31 سال کا ہے، اور جانور 1 منٹ میں اٹھا کر لے گئے اور 3 دن سے نیند نہیں آئی۔ جس ماں کے 2 جوان بیٹے اس ملک کی ایجنسیز اٹھا کر لے جائیں، اور جس ماں کا ایک بیٹا اس ملک میں نہ ہو، 3 بیٹے ہوں، 2 ایک تو آلریڈی امریکہ میں ہے احمد نورانی، 2 بیٹے جو پاکستان میں تھے، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں، جو نہ میڈیا پہ ہیں، جو نہ بولتے ہیں نہ لکھتے ہیں۔ ایک بھائی نے اگر ایک بات کی تو دوسرے بھائیوں کو اٹھا کر لے گئی۔ کس ملک کا یہ قانون ہے کہ اگر جرم، دیکھیں اگر جرم ایک کرتا ہے، باپ کو اٹھا لو، بہن کو اٹھا لو، بیٹی کو اٹھا لو، بھائیوں کو اٹھا لے؟ یہ کس ملک میں قانون ہے؟ جو جرم، اگر دیکھیں ایک بندے نے خبر دی ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے خبر دی ہے، سچی ہے جھوٹی ہے، انویسٹیگیٹ کریں، آپ اس پہ بتائیں کہ یہ جھوٹی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اور پھر جب وہ پاکستان میں آئے آپ اس پہ مقدمہ درج کر لیں، جب پاکستان میں گرفتار کر لیں۔ لیکن بھائیوں کا کیا قصور؟ بھائیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اور ماں در بدر
عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہے، اور جو عدالتیں ہیں وہ بالکل لیٹ چکی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیٹھنا، ایک ہوتا ہے تھوڑا کروٹ لینا، وہ بالکل لیٹ چکی ہیں عدالتیں۔ اب عدالتیں، جسٹس انعام منہاج صاحب کی عدالت میں ایک ماں رو رہی ہے لیکن کوئی اثر نہیں۔ پتہ نہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو نیند کیسے آتی ہے، یہ پتہ نہیں کیسے رات کو سو جاتے ہیں۔ اور ایک ماں جو تڑپ رہی ہے، ان کو ذرا احساس نہیں کہ ماں کی کیا صورتحال ہے۔ انہیں پڑھانا چاہیے کہ عدل کیسے ہوتا ہے، انصاف کیسے ہوتا ہے، انصاف کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، عادل ہوا اقرب للتقوی، اور یہ تقوی کے تو قریب ہی نہیں ہے۔ تو آج سن کے آج بہت دکھ ہوا، اور ججز کا جو رویہ ہے یہ دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے۔ ججز اس پہ ذرا سٹینڈ لے لیتے۔ ایک جج نے سٹینڈ لیا تھا، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے، انہوں نے جب سٹینڈ لیا تو وہ کیس ہی ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہاں اس ملک کا دستور یہ ہو چکا ہے، اگر کوئی جج انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس جج کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، کیس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس ملک کا دستور ہے، جس کی طاقت ہے، سنتے آئے تھے جس کی طاقت اس کا قانون، واقعی ہی اس ملک میں یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور طاقت کس کی ہے آپ کو پتہ ہے، اس ملک میں طاقت صرف ایک ادارے کی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی نہ ججز کی کوئی طاقت ہے۔ ججز انصاف مانگتے ہیں کہ ہمارے بیڈ روم میں کیمرے لگے ہیں، نہ کسی اور کی کوئی طاقت ہے، نہ یہ حکومت کی طاقت ہے، یہ بھی ڈمی بیٹھی ہے۔ تو آج یہ احمد نورانی کے حوالے سے بتایا، اور پھر آج یہ احتجاج کے لیے گئیں، کچھ صحافی ہمارے بھائی پہنچے وہاں پہ، تو احمد نورانی کے بھائیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ ایک تو یہ آپ کو بتانا تھا۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں نون لیگ کے ٹاؤٹ صحافیوں کے حوالے سے، اور یہ اتنے گندے لوگ ہیں، یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں، میں مطلب وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا۔ اس بندے کا نام احسن چٹھا ہے، اور یہ جو جٹ برادری ہے چٹھا، ان پہ یہ داغ ہے۔ دیکھیں، میں چٹھوں کو جانتا ہوں، میرا جو حلقہ ہے اپنا حلقہ وزیر آباد، اس میں موسٹلی چٹھے رہتے ہیں، چٹھا برادری ہے، تو وہاں سے جتنے چٹھوں کے گاؤں ہیں وہاں سے تحریک انصاف جیتی ہے۔ احمد چٹھا وہاں سے MNA ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کون سا چٹھا، کوئی اتنا گندا اور کتنا غلیظ یہ انسان ہے۔ یہ کہتا ہے محرم گلوچ، میں اب بولنا نہیں چاہتا، مطلب یہ کہتا ہے محرم گلوچ کی شیو میں نے کرنی ہے، یاد رکھنا، اور جو شیو کے درمیان جو لفظ ہے وہ اس نے بہت غلط لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ اتنے گھٹیا بغیرت انسان ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو جو فالو کرتی ہے وہ مریم نواز ہے، مریم نواز ان کو فالو کرتی ہے، اور یہ اس خاتون کے لیے اس نے غلیظ گفتگو کا استعمال کیا جو بلوچ لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھاتی ہے، جس کے باپ کو خود لاپتہ کر کے مار کے پھینک دیا گیا، اس خاتون کے لیے اس نے گھٹیا زبان استعمال کی۔ دیکھیں، گھٹیا زبان استعمال یہ کرتے ہیں، اور اس چیز کو بھگتنا کنہوں نے ہوتا ہے؟ عام پنجابیوں نے۔ اور پھر یہ بلوچ پنجاب، یہ کشیدگی پیدا کرنے میں اصل جو کردار ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ PK ایکٹ اس پہ نہیں لگتا۔ آج یہ حکومتی ٹاؤٹ ہے، تو آج اس کو نہیں اٹھایا جائے گا، نہیں گرفتار کیا جائے گا۔ آج FIA سائبر کرائم، آج عدالتیں، آج تھانے آج کہاں پر ہیں؟ اسے اٹھایا جائے، اس کے گھر والوں کو اٹھایا جائے۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں، سیدھا ہمارے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں احمد نورانی نے بات کی، اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا، اس کے گھر والوں کو اٹھایا جائے، تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس پنجاب کی وزیر اعلیٰ اس جیسے غلیظ لوگوں کو فالو کرتی ہیں۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا، انسان اپنے تعلق سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی سٹنگ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو پھر تعلق اس کے ساتھ تعلق ہے، تو سارے ایک ہی کیٹیگری میں یہ لوگ آتے ہیں۔ کون دودھ کا دلہا ہے، یہاں پہ سارے ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ باقی بنو خیبر پختونخوا کی صورتحال کشیدہ ہے۔ بنو میں آج پھر خبر یہ ہے کہ 2 نوجوانوں کو وہاں گولی مار کے شہید کر دیا گیا، اور پھر ایک دفعہ بنو احتجاج کے لیے باہر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ خیبر پختونخوا کے حالات بالکل کشیدہ ہو چکے ہیں، انتہائی ناسازگار حالات ہیں، وہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، بتہ لوگ لے رہے ہیں، طالبانوں کے حوالے سے یہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ سر عام دہشت گردی ہے خیبر پختونخوا میں، جو امن جو تھا وہ نہیں رہا۔ دیکھیں، صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کو وہاں کمزور کیا جائے، حالات کشیدہ کیے جائیں، لیکن وہ جیل میں بیٹھا مضبوط ہے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے، تحریک انصاف کیا کرتی ہے، ملک کی حالات کیا ہیں، کورٹ کیا کہتی ہے، اڈیالہ جیل سے کیا خبر آتی ہے، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔